بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقوق والدین کے سلسلے میں یہ بیان کیا گیا کہ اگر کوئی انسان اپنے والدین کی تکلیف کا سبب بنتا ہے تو وہ عاق ہو جاتا ہے، اور اس کے کیا برے آثار ہیں، کیا نتائج ہیں۔ انسان کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے، انسان جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا ہے، جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ انسان جس کے والدین اس سے راضی نہ ہوں، ناراض ہوں، وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ مشکلات ہیں، یا سکرات موت کے وقت اس کی جان جو ہے وہ بد تکلیف سے نکلے گی، اس کی عمر میں بھی کمی ہوتی ہے، اس کی زندگی میں جو ہے اس کی زندگی میں وہ آرام و آسائش نہیں رہتا ہے۔ انسان فقر کا سامنا کرتا ہے اگر اس کے والدین اس سے راضی نہ ہوں۔ بہت سے ایسے واقعات اس سلسلے میں بزرگ علماء کے کتابوں میں موجود ہیں جو ہمارے لیے عبرت ہے، یعنی ہم سب کے لیے عبرت ہیں اگر ہم انہیں پڑھیں، انہیں دیکھیں۔ آیت اللہ سید جمال گلپائگانی جو اپنے وقت کے عظیم مرجع تقلید تھے اور آپ بہت ہی بڑے عارف بھی تھے، یہ محمد رضا گلپائگانی نہیں، ایک دوسرے سید جمال گلپائگانی آیت اللہ بروجردی کے کلاس فیلو تھے، ان کے ساتھیوں میں سے تھے، بہت بڑے عارف تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ ان کے دور کا ایک واقعہ ہے کہ کوئی طالب علم اس دنیا سے گزر جاتا ہے، اس کے گھر والے آتے ہیں کہ آپ مرجع تقلید ہیں، آپ ایک عارف ہیں، آپ اس کی تلقین پڑھ دیں۔ آیت اللہ گلپائگانی جاتے ہیں اور خود آپ نے اس کی تلقین پڑھنا شروع کی۔ جب آپ نے تلقین پڑھنا شروع کی، اسمع و افہم کہا، تو چونکہ آپ عارف تھے، عام طور پہ ہوتا ہے کہ جو تلقین پڑھتا ہے اسے کچھ محسوس نہیں ہوتا ہے، سامنے مردہ لیٹا ہوا ہے وہ پڑھ رہا ہے، لیکن وہ لوگ جو علم کے اس مرحلے پہ، تقویٰ کے اس مرحلے پہ اور اللہ سے اتنا زیادہ نزدیک ہو جاتے ہیں، پھر وہ حقیقت کو درک کر سکتے ہیں۔ یہ ایسے علماء کے بہت سے واقعات نقل ہوئے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ میں اسمع اور افہم کہہ رہا ہوں، لیکن سامنے وہ جو مردہ پڑا ہوا ہے وہ آواز دے رہا ہے کہ مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا ہے، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں، مجھ سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ یہ پھر تکرار کرتے ہیں کہ اسمع و افہم، سنو اور سمجھو، لیکن مردے کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ ایک مرتبہ آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ نے جو وہاں پہ مجمع تھا اس کی طرف ایک سرسری نگاہ ڈالی، ایک مقام پہ ایک بوڑھا شخص تھا جو بہت زیادہ رو رہا تھا، آپ سمجھ گئے کہ اس کا باپ ہے، اس کے نزدیک آتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ کیا تم اپنے بیٹے سے راضی نہیں ہو، کیا تم اپنے بیٹے سے ناراض ہو؟ اس نے کہا نہیں، بہت ہی نیک بیٹا تھا ہمارا، تمام اللہ کی واجبات کو ادا کرتا تھا، محرمات سے پرہیز کرتا تھا، کسی کے حقوق کو بھی اس نے پامال نہیں کیا ہے، ہمیشہ ہمارا خیال رکھا، اپنی والدہ کا خیال رکھا، لوگوں کا خیال رکھتا تھا۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے یہ کہا جا سکے کہ ہم اس سے ناراض ہیں۔ آیت اللہ سید جمال گلپائگانی فرماتے ہیں کہ ایک بار اور غور کرو، اس لیے کہ ہم نے محسوس کیا ہے کہ اسے کوئی ایسی چیز ہے جو ہماری آواز سننے میں مانع قرار پا رہی ہے، رکاوٹ ہے۔ اس کے والد نے تھوڑا سا غور کیا اور کہا کہ ایک بار کسی مجمع میں نے کوئی بات کہی تو ہمارے بیٹے نے ہم سے سب کے سامنے یہ کہہ دیا، بابا آپ کو کیا پتہ، آپ کو ان مسائل سے واقفیت نہیں ہے، آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، میں نے علم حاصل کیا ہے، مجھے معلوم ہے، مجھے علم ہے۔ اور چونکہ مجمع میں سب کے سامنے اس نے یہ ذکر کیا، میرے دل کو ٹھیس پہنچی تھی کہ ٹھیک ہے میں جاہل ہوں، میں پڑھ لکھ نہیں سکا، میرا بیٹا عالم ہے، لیکن میں اس کا باپ ہوں، اسے بھرے مجمع میں اس طرح سے میری توہین نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور میرے دل میں بس یہی ایک بات، پوری زندگی میں شاید یہی ایک تکلیف تھی جو ہمارے بیٹے کی وجہ سے مجھے پہنچی تھی۔ آیت اللہ سید جمال گلپائگانی کہتے ہیں کہ یہ وہ وقت نہیں ہے کہ تم اسے سوچو، اس وقت تمہارا بیٹا مشکل میں ہے، اسے مشکل کا سامنا ہے، تم اسے معاف کر دو، اور وہ دل میں جو تمہاری بات رہ گئی ہے اسے بھی نکال دو۔ باپ نے اسے معاف کیا اور دل سے وہ بات نکالی۔ دوبارہ آیت اللہ سید جمال اصفہانی آتے ہیں اور اسے تلقین پڑھاتے ہیں، پھر وہ بیٹا مسکرا کے تلقین پڑھتا ہے، وہ تمام فقرات جو وہ پڑھتے جاتے ہیں وہ انہیں دہراتا جاتا ہے۔ یعنی یہ مقام ہے، دیکھیے اگر کوئی ایک منزل پہ آ کے اپنے والدین، اپنے ماں یا اپنے باپ کے تکلیف کا سبب بنا ہے، یعنی ان کو رنجیدہ کرنے کا سبب بنتا ہے، تو پھر آ کے اسے آخرت میں ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ اگر اسے تلقین پڑھائی بھی جاتی ہے تو تلقین پڑھانے والا چاہے وہ مرجع تقلید ہی کیوں نہ ہو، اسے اسمع و افہم کی آواز بھی سنائی نہیں دیتی ہے۔
یہ علماء کے واقعات ہیں جو ہمارے لیے عبرت ہیں، ہمارے لیے سبق ہیں، لہٰذا ہمیں ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ کس طریقے سے انسان اگر والدین اس سے ناراض ہیں تو اس کی دنیا بھی خراب ہوتی ہے، اس کی آخرت بھی خراب ہوتی ہے۔ دنیا میں بھی اگر انسان کے والدین اس سے ناراض ہیں تو اس کا خمیازہ اسے بھگتنا پڑتا ہے، اس کے برے آثار اس کی زندگی میں آتے ہیں، اور آخرت میں تو بہرحال عذاب قبر ہے، موت کے وقت کی مشکلات ہیں، فشار ہے یا دوسرے عذاب ہیں جو بعض روایات میں ذکر ہوئے ہیں۔ ایک بار پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کریں گے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں آخری اس کے لمحات ہیں، ان میں اللہ ہمیں معاف کرے اور ہمارے والدین کو ہم سے راضی رکھے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ہمیشہ ان کی خدمت کرتے رہیں، اور کوئی بھی زندگی میں ایسا لمحہ نہ آئے کہ جب ہمارے والدین کو ہم سے کسی بھی طرح کی تکلیف پہنچے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔